بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ہماری جو رہنمائی فرمائی اور اپنے انعامات کا ہم پر تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں اور ان کو معقبات کہا گیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 قسم کے فرشتے ہیں، 4 دن کے وقت ہوتے ہیں اور 4 رات کے وقت، 2 اعمال لکھتے ہیں اور 2 انسان کی جسمانی طور پر حفاظت کرتے ہیں، اور ان کا ڈیوٹی چینج ہوتی ہے صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، اسی لیے ان نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے احوال کو تبدیل نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ قوم ایسے اعمال سر انجام دے کہ جو اللہ رب العزت کی پکڑ کے مستحق بنے۔ تو اگر اللہ رب العزت کسی کے اعمال کی بنا پر کسی کو پکڑے اور ان کا مواخذہ کرے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ آج جو آیات مبارکہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، هو الذی یریکم البرق، هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا، جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے۔ البرق یہ بریق سے ہے جس کا معنی چمک، تو جب بجلی چمکتی ہے اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے تو اسے برق کہا جاتا ہے، اور جب یہ کڑکتی ہے تو اس آواز کو رعد کہا جاتا ہے، رعد۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ البقرہ میں ابتدا کے اندر ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ظلمات بھی ہیں، بادل جب چھا جاتے ہیں تو اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اس میں رعد بھی ہے، کڑک بھی ہے، اور برق بھی ہے، یعنی بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی ہے اور اس کے چمکنے کی روشنی بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت آپ کو دکھاتے ہیں خوفاً و طمعا، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ خوف کا معنی ڈرانا، ڈر کس بات کا؟ کہ جب بجلی کڑکتی ہے، آواز نکالتی ہے اور یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو انسان جہاں بارش کی امید کرتا ہے کہ اب بارش برسے گی، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم سیراب ہوں گے، وہاں اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی گر کر اللہ کے جیسے اللہ کو منظور ہو تو کسی کا نقصان نہ کرے، کسی کا گھر تباہ نہ ہو جائے، کسی کے کھیت تباہ نہ ہو جائیں، یہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ بارش سے جہاں انسان کو سیرابی کی امید بھی ہوتی ہے، وہاں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ بارش کہیں سیلاب کی شکل اختیار نہ کر لے اور کھیتیوں کو تباہ نہ کر دے، گھروں کو تباہ نہ کر دے، یہ بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ امید اور رجا کے درمیان، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ کتنی بارش نازل ہوگی۔ پھر اللہ جل شانہ نے بارش کا جو پروسیس ہے، طریقہ کار ہے کہ یہ بارشیں کیسے نازل ہوتی ہیں، یہ بادل کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيُنشِئُ، انشا ینشی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، اٹھانا، تو یہاں اور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ السحاب، سحاب بادل کو کہتے ہیں، الثقال بھاری، بادل جو ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے ان کو چلاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں، تو بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتے ہیں کہ یہ ہلکے پھلکے ہیں، لیکن یہ کتنے بھاری ہوتے ہیں، کتنے بوجھل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ ان بادلوں سے
برسنے والے پانی کی جو مقدار ہے اس سے ہوتا ہے کہ یہ جو بادل کتنی جگہ پہ برستے ہیں اور یہ پانی کتنے کتنے بعض اوقات انچ تک یہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے اگر اس پانی کا وزن کیا جائے کہ یہ پانی کتنا وزنی ہے اور کتنا پانی زمین پہ برسا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بادل کتنا پانی اٹھائے ہوئے تھے۔ جب موسلادھار دار طریقے سے یہ پانی برستا ہے، مسلسل برستا ہے، کئی کئی گھنٹے تک برستا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی کتنا وزنی ہوتا ہے، یہ پانی کتنا وزنی ہوتا ہے، اور یہ ان بادلوں سے برستا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ کہاں سے اٹھاتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کا مکمل جو بارش کا جو طریقہ کار ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ریاح کو بھیجتا ہے، اور میں نے یہ پہلے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ریح اور ریاح اس میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں پر لفظ ریح استعمال ہوا ہے تو یہ عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر جمع استعمال ہوئی ہے الریاح تو یہ رحمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، ان ریاح کو کہا کہ خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت کے سے پہلے مقدمے کے طور پر خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں۔ تو جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو یہ بارش سے پہلے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بارش کو رحمت فرمایا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، بشرم بین یدی رحمت ہی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا حتیٰ اذا اقلت، اقلت کا معنی اٹھانا، حتیٰ کہ جب یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں سحاباً ثقالا، سحاباً ثقالا، یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں یعنی ہوائیں یہ چلاتی ہیں، سحاباً ثقالا بھاری بادل، پانیوں سے بھرے ہوئے بادل، سقناہ لبلد میت، ہم ان کو لے کر جاتے ہیں، ہم ان کو لے کر جاتے ہیں لبلد میت، بنجر زمین کی طرف، جہاں لوگوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر فانزلنا بہ الماء، پھر پانی برساتے ہیں ہم ان بادلوں کے ذریعے، فاخرجنا بہ من کل ثمرات، اور من کل الثمرات، اور ہم ہر قسم کے پھل اس سے پیدا کرتے ہیں، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر، پس وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً بادلوں کو، یعنی سمندر کے بادلوں سے یہ ہوائیں پانی اٹھاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے یہ پانی اٹھاتا ہے، فیبسطہ فی السماء، پھر یہ بادل آسمان میں پھیل جاتے ہیں، پھر یہ بادل آسمان میں پھیل جاتے ہیں، کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ بادل اور بادل آسمان پہ چھا جاتے ہیں، پھر وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات بادلوں کے ٹکڑے کر دیتا ہے، کوئی ٹکڑا کسی طرف چلا گیا اور کوئی کسی طرف چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ جو بارش برساتے ہیں ان بادلوں کے ذریعے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ پانی یکدم پرنالے کی شکل میں نہیں آتا۔ اگر یہ پانی اس طرح آبشاروں کی شکل میں، پرنالے کی شکل میں زمین پر بہتا تو کتنا نقصان ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، جس طرح کہ چھاننی بنا دی ہے، لگا دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فطر الودق، ودق کہتے ہیں بارش کے قطرات کو، کہ بارش کے قطرات من خلالہ ہی، ان سوراخوں کے ذریعے، وہ چھاننی کے ذریعے قطرہ قطرہ کر کے یہ بارش زمین پر آتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ طریقہ ہے بادل کے بارشوں کے برسنے کا۔ چوتھی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تری ان اللہ یسجی سحابا، آپ نے کبھی یہ دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہو جاتے ہیں، فطر الودق یخرج من خلالہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں میں سے
بارش کے قطرات اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، زمین پر برستے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان بادلوں کے ذریعے نازل کرتا ہے، من جبال فیہا من برد، کہ ایسے پہاڑوں بادلوں کے پہاڑوں جیسے بادل کہ جن کے اندر اولے ہوتے ہیں، بعض اوقات اولے برستے ہیں ان کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں جو خطہ اس سے محروم رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یکاد ثنا برقہ، بادلوں کے اندر جو چمک پیدا ہوتی، بجلی کی روشنی، ثنا برقہ، یہ بجلی چمکتی ہے، اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے، قریب ہے کہ یہ آنکھوں کو اچک لے، سورۃ البقرہ میں ہم نے وہاں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ بجلی چمکتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اس قدر کڑک پیدا ہوتی ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی اس قدر وہ تیز روشنی ہوتی ہے اس کی، اور اس قدر وہ بجلی کی کڑک ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت بارش کو برساتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ نظر پیش کیا سائنسدانوں نے، وہ نقطہ نظر اگرچہ اس میں کچھ حصہ حقیقت کے منافی ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سسٹم جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اس کے اندر کہربائی موجیں ہوتی ہیں ان بادلوں کے اندر، کیونکہ پانی کے اندر اور پھر زمین کے اندر کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں اور کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں، اور جب یہ آپس میں ملتی ہیں تو پھر یہ بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور کڑک پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے ان کا شاید یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمارے جو پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، پانی سے بناتے ہیں عمومی طور پر، تو یہ اس کا بنانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، اور عمومی طور پر اب جتنا یہ ترقی کر دی، ابتدائی طور پر ہمارے ہاں بجلی پانی سے بنتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور پہلے روشنی ہوتی ہے اور پھر کڑک بعد میں آتی ہے۔ یہاں بھی ایک بات کہ روشنی پہلے آتی ہے اور کڑک بعد میں آتی ہے، اور یہ سائنسدانوں کا ایک قانون ہے اور ان کا فلسفہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار آواز سے زیادہ تیز ہے، روشنی کی رفتار آواز سے تیز ہے، اس لیے پہلے روشنی جب بھی بجلی چمکتی ہے آپ دیکھیں، اس کا تجربہ کریں کہ پہلے روشنی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد کڑک آتی ہے اس کے پیچھے، یعنی ہوتی ایک ساتھ پیدا ہے۔ زمین پر پہنچنے میں روشنی کی رفتار زیادہ ہے اور کڑک آواز یہ بعد میں ہوتی ہے، تو یہاں تک تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے جو وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ پھر یہ ایسے ہوتا ہے تو وہاں گر جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے تو وہاں گر جاتی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور بارش برسانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور بارش کتنی برسے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ محکمہ موسمیات والے صرف اور صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ مونسون ہواؤں کا رخ دیکھ کر فلاں جگہ گرج چمک کا امکان ہے، بارش کا امکان ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہیں بتا سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، یہ 5 چیزیں ہیں جن کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں، کہ بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، بارش کب نازل ہوگی، کتنی مقدار میں نازل ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محکمہ موسمیات والے زیادہ سے زیادہ قیاس آرائی کر سکتے ہیں اور قیافہ اور اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْد، اور رعد یہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ۔ یہ رعد کیا چیز ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اقبلت
یہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے آ کر آپ سے یہ سوال کیا، یا ابا القاسم، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا عن الرعد، رعد کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا، قال ملک من الملائکۃ موکل بالسحاب، یہ ایک فرشتہ ہے فرشتوں میں سے جس کی ڈیوٹی اللہ نے بادلوں پر لگائی ہے، ماہو مخاریق من نار، اس کے ساتھ آگ کا کوڑا ہوتا ہے، آگ کے کوڑے ہوتے ہیں، یسوق بہا السحاب حیث شاء اللہ، یہ ان کے ذریعے بادلوں کو ہانک کر لے کر جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ فقالوا ما هذا الصوت، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے پوچھا، فما هذا الصوت الذي نسمع، یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے جو ہم سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، زجرہ بالسحاب اذا زجرہ، یہ اس کا بادلوں کو ڈانٹنا ہے، فرشتے کا بادلوں کو ڈانٹنا ہے، جب وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے اور ہانکتا ہے اور اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا، یعنی انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہی پڑھا تھا کہ جو آواز آتی ہے بادلوں سے، تو یہ فرشتہ بادلوں کو ہانکنے کے لیے، چلانے کے لیے وہ آگ کا کوڑا ان پہ برساتا ہے اور ان کو ڈانٹتا ہے جدھر کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کو ادھر لے جاؤ، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو وہ اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کوڑے کو جب مارتا ہے تو اس سے جو چمک پیدا ہوتی ہے یہ وہ بجلی ہے جس کو برق بولتے ہیں ہم۔ اس لیے حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا سمع صوت الرعد، جب وہ بادلوں کے کڑکنے کی آواز سنتے، قال سبحان الذی سبحت لہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے یہ بادل تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ قال ان الرعد، پھر حضرت ابن عباس فرمایا کرتے کہ یہ جو رعد ہے، ملک ینعق بالغیث، یہ وہ بادل ہے جو اس طرح چلاتا ہے، بارش کو لے کر جاتا ہے جس طرح کہ رائی بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو چلاتا ہے، اس طرح اس اپنی آواز کے ساتھ وہ ان کو چلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب آسمان پہ بادل گرجتے آواز پیدا ہوتی، کانا اذا سمع الرعد ترک الحدیث، لوگ اس سے بات کر رہے ہوتے تو باتیں چھوڑ دیتے اور متوجہ ہو جاتے اور فرماتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے رعد، اس کی حمد بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر فرماتے، ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، یہ جو کڑک پیدا ہوتی ہے، زوردار گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ اہل زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت پتہ نہیں کب کسی کو پکڑ لے اور کیسے پکڑ لے، اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے اور یہ قوت ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کے گرجنے کی آواز سنتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اپنے غضب کے ساتھ ہمیں ہلاک نہ کرنا، قتل نہ کرنا، اور اپنے عذاب کے ساتھ ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہی ہمیں معاف کر دینا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی معاف کر دے۔ لیکن یہ جو دعا ہے یہ بہت ساری دعا کی کتابوں میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند علماء نے ضعیف کہا ہے۔ لیکن اوپر جو دو میں نے آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کیا، وہ بالکل آثار صحیح ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ یہ رعد، یہ جو آواز آتی ہے بادلوں سے کڑکنے کی، اور یہ بھی، اور یہ رعد فرشتہ بھی اور باقی فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی بادل میں جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ تسبیح کس طرح ہے؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز۔ کیسے بیان کرتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جیسے اللہ نے ان کو سکھایا ہے اور طریقہ بتایا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ پہاڑ بھی، ہر چیز، درخت بھی، پرند چرند، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ اور فرمایا فرشتے اللہ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، صواعق صاعقۃ کی جمع ہے، اور صاعقہ اس جو کوندنے والی بجلی ہے، چمکنے والی جو بجلی ہے، اس کو صاعقہ بولتے ہیں۔ تو برق کہتے ہیں اس چمک کو، برق کہتے ہیں اس چمک کو، اور رات کہتے ہیں اس کی آواز کو۔ اور جب یہ بجلی گرتی ہے تو یہ اور بجلی چمکتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نظر آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صواعق، صاعقہ۔ یہ صاعقہ جو ہوتی ہے نا، یہ گرتی ہے جب کسی کا نقصان ہوتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، تو یہ صاعقہ بجلی گرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے گرنے والی بجلیوں کو، آسمان سے بجلیاں اللہ تعالیٰ ہی گراتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یعنی جس پر چاہتا ہے ان کو ڈال دیتا ہے۔ یصیب بہا من یشاء، ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کو جن پر چاہتا ہے، گرا دیتا ہے جن پر چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کفار۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، محال کا معنی ہوتا ہے سخت مواخذہ کرنے والا، قوت والا۔ وہ اللہ تعالیٰ انتہائی شدید المحال ہے، زبردست قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی مالک کو پکارنا برحق ہے، یعنی حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی کو پکارے جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور وہی ہر کسی کی پکار سنتا ہے، اور اس کو جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا احوال ذکر کیا کہ جو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، بالخصوص ان کو کہ جو ان کی آواز سن بھی نہیں سکتے، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو قبروں میں مدفون ہیں، یا مشرکین مکہ جس طرح بتوں کو پکارتے تھے، یا جن کو وہ پکارتے ہیں اور وہ ان کی پکار سننے کے قابل بھی نہیں، تو اللہ رب العزت اس کی یہاں مثال دیتے ہیں، جو جس نے یہ مثال اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد سنتے ہیں اور ہمارا مطالبہ پورا کرنے پر قادر ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یستجیب لہم بشیء، لا یستجیبون لہم بشیء، کہ وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے جن کو وہ پکارتے ہیں۔ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جواب کیسے دیں، وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے ہیں ہی غافل، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کسی نے پکارا ہے کہ نہیں پکارا۔ جواب تو وہی دے گا نا کہ جو سنے گا، اور وہ جواب دے گا، اور وہ تو ان کی جواب وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو ان کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جو اس کی پکار کو سن بھی نہیں سکتے اور جواب بھی نہیں دے سکتے، قیامت تک بھی پکارتا رہے تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیوں؟ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ ان کی دعا سے، ان کی پکار سے غافل ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت ایسے ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا جو ہر کسی کی پکار ہر دم سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، آہستہ اونچی سنتا ہے، اور جیسے بھی کوئی پکارے وہ سنتا ہے، اور اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ ان کی پکار کو سن سکیں اور اس کا جواب دے سکیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، الا وہ ایسے ہے کہ جیسے کباسط کفیہ، باسط میں نے پھیلانے والا، کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، جیسے کہ کوئی پیاسا پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک آ جائے۔ کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہے اور پانی کی طرف کوئی اس نے
ذریعہ نہیں, پانی تک وہ پہنچا نہیں, بس پانی کو پکار رہا ہے, پانی کو پکار رہا ہے کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے میرے منہ تک آ جا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پانی میں نہ تو سننے کی صلاحیت, نہ اس کی بات کو اس کا جواب دینے کی صلاحیت, اور نہ ہی پانی اس کے منہ تک آئے گا. پانی کے اندر خود اتنی صلاحیت کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے اس کے منہ تک آ جائے اور اس کی پیاس بجھا دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پانی کو جب کنویں پہ کھڑا ہو کر کوئی شخص پکارتا ہے یہ دریا کے کنارے, تو پانی کی طرف اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں. فطری طریقہ بھی یہ ہے کہ جس کو پکار رہا ہے اس کی طرف ہاتھ پھیلائے, لیکن ہمارے ہاں اس کا طریقہ کچھ الٹ ہے. پکار رہے ہیں جو قبر میں مدفون ہے, جی ہمارا خیال رکھنا, ہمیں یہ ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے, ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے, وہ ایک قبر کسی اپنے جس کو وہ مانتا تھا اس کی قبر پہ کھڑا مانگ رہا تھا, جی مجھے یہ دے دے, مجھے وہ. تو پاس سے گزرے تو انہوں نے سنا کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے, تو انہوں نے پیچھے سے دہتڑ مار کے اس کو ایسے بات قبر کے اوپر گر گیا. کہنے لگے تو حی قیوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر قبر والے کو مانگ رہا ہے, ہاتھ تو نے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور مانگ اس طرح. یعنی فطری طور پر چاہیے تو یہ کہ وہ قبر والے کی طرف ہاتھ کریں اگر اس سے مانگنا بھی ہے کہ جی ہمیں, کیونکہ وہ تو نیچے ہے نا, اوپر تو اللہ کی ذات ہے. اور یہ بناتے کیا ہے, جی نہیں ہم مانگتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے. تو کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا کنویں کی طرف اپنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور پانی کی طرف اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. لیبلغ فاہ, تاکہ لیبلغ پہنچ جائے, فاہ اس کے منہ تک, فاہ اس کے منہ تک. وما ہوا ببالغہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا, یہ کبھی بھی اس کے منہ تک. پانی کو ساری عمر پکارتا رہے کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو کر, دریا کے کنارے, کہ میرے منہ میں آ جا, میرے منہ میں آ جا, میرے منہ میں آ جا, میری پیاس بجھا جا, کبھی بھی نہیں آئے گا, اس کے منہ تک آئے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کا یہ پکارنا سراسر گمراہی ہے, اور یہ ان کا پکارنا یہ الا فی ضلال نہیں ہے, ان کا پکارنا مگر گمراہی, سراسر گمراہی. اللہ جل شانہ نے یہاں اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ لہو دعوت الحق, حقیقی طور پر پکارنا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے, اور اللہ ہی کو پکارنا چاہیے کیونکہ اس نے کہا ہے, اور وہی ہر کسی کی پکار سنتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے نہ اس کا جواب دے سکتا ہے. یہاں پہ بس کریں, 16 منٹ ہوئے, ایک آیت رہ گئی. اچھا ہاں, وللہ, اور اللہ کے لیے, یسجد سجدہ کرتی, اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز, من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے اس کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سجدہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض, اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنا. یہ ہے سجدہ. اس کا معنی کہ اس نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی. تو کائنات کی ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے, فرشتے بھی اور جو مخلوق ہیں اور جو مخلوقات ہیں جو کوئی زمین میں ہے, سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں سجدہ آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا چلیں سورۃ الحج میں, اس آیت کے ساتھ اس کو ملا لیں تو یہ مطلب تھوڑا سا واضح ہو جائے گا. سورۃ الحج 17واں پارہ ہے, وہاں بھی جہاں سجدہ آ رہا ہے نا, آیت نمبر 18 نمبر, آیت نمبر 18 ہاں جی. اب دیکھیے یہاں ایک بات قابل غور ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے, جو بھی زمین میں سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر والنجوم
سورج بھی، چاند بھی، سارے ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر سارے درخت، والدواب سارے چوپائے زمین پہ چلنے والے سارے جانور، اور اس کے بعد فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یعنی باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہ وہ ساری جنس پوری کی پوری اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن جب انسان کا ذکر آیا تو فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ یہ یہاں کیوں نہیں پورا والناس یہاں کیوں نہیں اللہ نے فرمایا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ خوش نصیب جن کو اللہ نے توفیق دی اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور ایک ایسا بھی بہت زیادہ طبقہ ہے جو اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ یعنی انسانوں کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، باقی مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کرے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ چیزیں سجدہ کرتی ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا مجبوری سے۔ خوشی سے کون کرتا ہے اور مجبوری سے کون کرتا ہے؟ تو اس کے علماء نے مفسرین نے ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا کہ مومن ہر حال میں خوشی سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری سمجھ کر، لیکن اللہ کو ہی سجدہ کرتا ہے، اللہ کو ہی پکارتا ہے، لیکن کافر مجبوری میں جب کہیں پھنس جاتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی مشکل میں پھنس جاتی ہے تو سب کو پکار کے تھک جاتے ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو وہ مجبوری میں مومن خوشی سے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، مومن خوشی سے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، اور کچھ لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے مجبوری کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کوئی عزیز فوت ہو گیا مسلمانوں کا، تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا جو فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ کافر نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن مرتے ان کے بھی ہیں اور ان کو جبراً یہ فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اپنے لوگوں کو زندہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ معنی کہ خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، سائے سے مراد ہر چیز کا سایہ، تو گویا کہ ہر چیز کا سایہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، سایہ زمین پر پھیلتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ بالغدو والآصال، غدو صبح کے وقت اور آصال شام کے وقت یہاں پہ سجدہ ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی ہمارا درس باقی ہے نا، تو ہم یہاں سجدہ کرتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ سجدہ تلاوت جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سجدہ مستحب ہے، یہ سجدہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں، بلکہ سجدہ مستحب ہے اور اس کو کرنا بہتر ہے۔ تو یہ اس صورت کا سجدہ ہے۔ اور اس کے بعد مجھے ٹائم کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، تو میرے خیال یہاں کے 22 منٹ ہو گئے، تو میرے خیال میں نے ابھی فہیل جانا ہے، تو میں نے گاڑی کا بھی ابھی انتظام کرنا ہے، تو باقی 2 آیتیں رہ گئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں، کیونکہ ان آیات کے اندر بہت ساری حکمتیں اور دروس ہیں اور جن کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ ٹی وی تے تلاوت رکھی ہوئی جب گڈیاں وچ لگی ہوئی سجدہ آ جانا تو وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اعلان ایک رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔